صلی علی رسول الکریم۔ عزیزان ملت، ہم سب جانتے ہیں کہ انسان دنیا میں آیا ہے اور اس کو ایک دن جانا ہے، اور انسان کی زندگی جو دنیاوی زندگی ہے اس میں اتار چڑھاؤ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ بسا اوقات بادشاہوں کو فقیر بنا دینا، فقیروں کو بادشاہ بنا دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا دستور رہا ہے ہر زمانے میں، ایسے اتار چڑھاؤ ہوتے رہے۔ تو بسا اوقات انسان دنیاوی زندگی میں بہت مشکلات سے گزرتا ہے، پریشانیوں سے گزرتا ہے، بے انتہا پریشان ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ دنیا کی زندگی فانی ہے، یہاں کی ہر چیز فانی ہے، ہر انسان کو مرنا ہے جو دنیا میں آیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، دنیا کی ہر چیز فانی ہے، کل نفس کل من علیہا فان، دنیا کی ہر چیز فانی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ تو ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے اس کو ایک دن جانا ہے۔ بس اوقات بڑی مشکل آتی ہیں دنیاوی زندگی میں، بہت پریشانی آتی ہیں، ڈپریشن میں انسان آ جاتا ہے، بہت زیادہ مشکلات کا سامنا انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ تو مشکلات آتی ہیں، لیکن ان مشکلات کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ بس اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مشکلات میں ڈال کر آزماتے ہیں۔ قرآن کریم میں آیا نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی مال میں کمی کر کے ہم انسان کو آزماتے رہتے ہیں کہ انسان ہماری محبت پر کتنا کھرا اترتا ہے، اور یہ جانتا ہے، یہ نہیں جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو مشکلات سے نکالنے والی ہے، اللہ کی ذات وہ ہے جو خوشیاں دینے والی ہے، اللہ کی ذات وہ ہے جو مصیبتوں کو بھی دیتی ہے، لیکن آزمائش کے لیے، ہمیں آزمانے کے لیے، ہمیں پرکھنے کے لیے، ہمیں جانچنے کے لیے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی ذات کا یقین کتنا ہے، ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ تو مشکلات آتی ہیں، تو ان مشکلات کا حل بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ تو آج کی میں اس ویڈیو میں آپ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے ودیعت کردہ ایک بہت آسان سا عمل، بہت آسان سا ایک وظیفہ بتاؤں گا، جو مشکلات میں، ڈپریشن کے وقت میں اگر آپ اس کا ورد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو 100% اللہ تعالیٰ اس مشکل سے بچنے کا کوئی نہ کوئی راستہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پیدا فرمائیں گے۔ وظیفہ بہت آسان ہے، ہر انسان کو یاد ہوتا ہے۔ درود شریف، درود ابراہیمی جو ہم سب نماز میں پڑھتے ہیں اور عام طریقے پر یہ سب کو یاد ہوتا ہے، یہ درود ابراہیمی، درود شریف، یہ مشکلات سے نکلنے کے لیے بہت آسان عمل اور وظیفہ اللہ کے نبی نے بتایا، اور آسان اور مصیبت آسان بھی ہے، اور مصیبت سے نکلنے کے لیے اور پریشانیوں سے نکلنے کے لیے انتہائی مجرب بھی ہے، بزرگان دین، علماء اسلاف کا آزمودہ ہے۔ آپ بھی آزما کے دیکھیں تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ آپ کو نظر آئے گا۔ اب دلیل کیا ہے اس کی کہ یہ مشکلات سے نکالنے کے لیے بہت زیادہ مجرب ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں ایک حدیث نظر آتی ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے قریب سے تو میں اس کا درود خود سنتا ہوں، اور جب میرا کوئی امتی دور سے مجھ پر درود پڑھتا ہے، درود بھیجتا ہے، تو یہ درود کا ہدیہ اور نذرانہ فرشتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش فرماتے ہیں، اور فرشتے بتاتے ہیں باقاعدہ اللہ کے نبی یہ درود کا ہدیہ آپ کے فلاں امتی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ یہ تو احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کے اوپر جب ہم درود پیش کرتے ہیں تو فرشتے اس کو لے جا کے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں اللہ کے نبی کی زندگی کے اوپر۔ اللہ کے نبی کی زندگی پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ تھی کہ جب آپ کو کوئی ہدیہ پیش فرماتا تو اللہ کے نبی اس کی مکافات ضرور فرماتے تھے، اس کا بدل ضرور عطا فرماتے۔ اگر آپ کے پاس فوراً کچھ ہوتا تو آپ اس کے بدلے میں ضرور اس کو ہدیہ پیش فرما دیتے۔ اگر آپ کے پاس کوئی چیز دینے کے لیے نہ ہوتی تو دعائیہ جملہ زبان سے ضرور ارشاد فرماتے، اور یہی ہمیں بھی حکم ہے۔ اگر آپ کو کوئی ہدیہ پیش کرے تو اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے دینے کی، اس سے بہتر یا اس سے کم درجے کی، تو آپ دے دیں فوراً، اور اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے تو آپ کم از کم دینے والے کی زبان سے تعریف تو کریں، اس کی حوصلہ افزائی تو کریں، شکریہ اور جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا کے الفاظ تو کم از کم زبان سے کہیں تاکہ سامنے والا خوش ہو۔ اس لیے یہ حکم ہے ہمیں بھی۔ تو اللہ کے نبی کی عادت تھی کہ آپ بدل ضرور دیتے تھے ہدیے کا۔ تو جب ہم اللہ کے نبی کی حدیث دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے اوپر جب درود پڑھا جاتا ہے تو فرشتے پیش کرتے ہیں، اور جب ہم اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہدیے کا بدل ضرور پیش فرماتے تھے،
تو ان دونوں باتوں کو جب ہم ملاتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب درود کا نذرانہ ہم پیش کرتے ہیں تو اللہ کے نبی کی ذات پر فرشتے اس کو پیش کرتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا ضرور بدلہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم درود کا نذرانہ اور ہدیہ اللہ کے نبی کو پیش فرمائیں اور اللہ کے نبی اس کا بدل ہمیں عطا نہ کریں۔ اور اس کا بدل کیا ہوگا؟ اس کا بدل یہ ہوگا کہ جب ہم مشکل ترین وقت میں، ڈپریشن میں، مصیبت کے وقت میں درود شریف پڑھیں گے اور یہ آپ کو فرشتے پہنچائیں گے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا جائے گا آپ کے فلاں امتی نے بھیجا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ضرور اس امتی کے حق میں دعا فرمائیں گے، ضرور اس امتی کو دعا دیں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ یہ دیکھو میرا امتی میرے اوپر درود بھیج رہا ہے، مجھے ہدیہ پیش کیا ہے درود کا، اللہ تعالیٰ آپ اس کی مشکلات کو دور فرمائیے، آپ اس کی مشکل کو دور فرمائیے، آپ اس کی مصیبت کو ختم فرمائیے۔ تو اللہ کے نبی دعا کریں گے اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مشکل وقت میں ہمارے لیے دعا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول نہ کرے، تو ضرور دعا قبول کریں گے۔ تو دونوں باتوں کو غور کرنے پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم مشکل وقت میں درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور اس درود شریف کی برکت سے اس مشکل سے نجات کا اور اس مشکل سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں، چونکہ اللہ کے نبی ضرور اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ جب آپ کو کوئی ہدیہ پیش کرتا ہے، آپ کی زندگی میں بھی اللہ کے رسول یہ کرتے رہے ہیں اور مرنے کے بعد بھی، اور اللہ کے نبی جب اللہ کے پاس چلے گئے وہ جانے کے بعد بھی اللہ کے نبی کی ذات پر جب درود پیش کرتے ہیں، چونکہ نبی قبر میں زندہ ہے، نبی قبر میں زندہ ہے، ان الانبیاء احیاؤہم فی قبورہم یصلون، حدیث سے باقاعدہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نبی سب کے سب اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، یصلون، وہ نمازوں میں مشغول ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی ذات پر درود پڑھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ضرور اس کا بدل پیش فرماتے ہیں، ضرور اس کی مکافات فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے امتی نے مجھے یاد کیا ہے مشکل وقت میں، آپ اس کی مشکلات کو دور فرما دیجیے، آپ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، آپ اس کی مشکلات کو ختم فرما دیجیے۔ اور ظاہر ہے اللہ کے نبی کا رشتہ اور اللہ تعالیٰ کا رشتہ عظیم رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے، محبوبیت کا رشتہ ہے، اور اللہ کے نبی دعا فرمائے اور اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اگر آپ مشکل میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، ٹینشن میں ہیں تو آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس درود پاک کی برکت سے آپ کی مشکل کو دور فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔